بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے ایسے افراد پیدا کیے ہیں کہ وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے ان کو دل دیا ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے ان کو آنکھیں دی ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے ان کو کان دیے ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ چوپایوں کی مانند ہیں، چوپایوں کی طرح ہیں۔ بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گے گزرے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے تین ایسی چیزوں اور نعمتوں کو بیان فرما دیا جن کی وساطت سے، جن کے ذریعے سے میں اور آپ حق کو پہچان سکتے ہیں، حق تک پہنچ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ دل، ایک ہیں آنکھیں اور ایک کان۔ اللہ فرماتے ہیں جو تو ان نعمتوں کو استعمال کر کے حق تک پہنچ گیا، حق کو تسلیم کر لیا، یقیناً اس کا تو بڑا مرتبہ مقام ہے۔ اللہ اسے دنیا میں بھی سرخرو فرمائیں گے، اللہ آخرت میں بھی یقینی طور پر جنت جیسی نعمت اللہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن جو ان نعمتوں کو استعمال نہیں کرتا اور ان سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور ان کے ذریعے سے حق تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، وہ چوپایوں کی مانند ہے۔ بل ہم اضل، اللہ فرماتے ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ یقیناً فتنوں کا دور ہے، دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کئی طرح کے نظریات موجود ہیں، صحابہ کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں، فقہاء اور محدثین کے بارے میں نظریات موجود ہیں۔ لیکن یقیناً اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ نعمتیں دی ہیں، اگر میں اور آپ ان نعمتوں کا صحیح فائدہ اٹھاتے ہوئے حق تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو اللہ ہمیں حق کی سمجھ عطا فرمائیں گے۔ اس کی مثال کے طور پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے بارے میں ایک نظریہ عمومی طور پر مسلمانوں کا ہے، اور مسلمانوں میں سے اہل سنہ والجماعہ ہے، علماء حق کا ہے، اور ایک مد مقابل نظریہ اہل تشیع اور مرزا جیلمی کا ہے۔ یہ دو نظریے یقیناً آج کل عمومی طور پر عروج پر ہیں۔ تو یقیناً تقریریں تو ہر ایک کی متاثر کرنے والی ہوتی ہیں۔ مرزا جیلمی کی تقریر سنو گے یقیناً متاثر کرنے والی ہوگی، ادھر علماء کرام کی تقریر سنو گے وہ بھی متاثر کرنے والی ہوگی۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں تو میں اور آپ ان نعمتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حق تک پہنچنے کی کوشش کریں تو ہم حق تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں اور آپ اہل سنہ والجماعت کے جو علماء کرام موجود ہیں، مثال کے طور پر مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، اسی طرح مولانا طارق جمیل اور اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کرام ہیں، ان کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے بارے میں اور آپ گفتگو سنیں، اور اس کے بعد میں اور آپ سے مرزا جیلمی کی بھی صحابہ کے بارے میں جو گفتگو ہے اسے بھی سنیں۔ پھر میں اور آپ انہی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے غور و فکر کریں تو میں اور آپ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ اگر ان علماء کرام کی گفتگو میں اور آپ صحابہ کے بارے میں سنتے ہیں تو میرے اور آپ کے دل میں صحابہ کی عظمت بیٹھتی ہے، صحابہ کی محبت بیٹھتی ہے، صحابہ کا مرتبہ مقام سمجھ میں آتا ہے۔ اور مرزا جیلمی کی اگر صحابہ کے بارے میں تقریر سنیں گے تو میرے اور آپ کی خود یعنی عقل تسلیم کر لے گی کہ مرزا جیلمی کی تقریر سننے کی وجہ سے صحابہ کے بارے میں دل میں نعوذ باللہ نفرت پیدا ہوتی ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے مقام ہمیں کم نظر آتا ہے مرزا جیلمی کو سننے کی وجہ سے۔ تو میں اور آپ سمجھ جائیں کہ اس معاملے میں مرزا جیلمی خطا پر ہے، علماء حق جو ہیں وہی حق پر ہے۔ اسی طرح میں اور آپ انہی علماء کرام کی گفتگو فقہاء کے بارے میں سنیں، اولیاء کرام کے بارے میں سنیں، اور پھر مرزا جیلمی کی زبان جو فقہاء کے بارے میں یا اولیاء کرام کے بارے میں استعمال ہوئی میں اور آپ اسے بھی سماعت کریں، اور یقینی طور پر میں اور آپ خود اپنے ضمیر سے فیصلہ کروائیں کہ انہیں میں کون حق پر ہے۔ تو یقینی طور پر اگر علماء کی گفتگو سنی جائے تو فقہاء کی، اولیاء کرام اور
اولیاء کرام کی دل میں محبت بیٹھتی ہے، ان کی عظمت دل میں آتی ہے، نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن میں اور آپ اگر مرزا جیلمی کی گفتگو سنتے ہیں تو اس صورت میں فقہا کی نفرت اور اولیاء کرام کی عظمت دل سے کم ہوتی ہے، حالانکہ بظاہر ہر مومن کی دل میں عظمت ہونی چاہیے، لیکن فقہا اور محدثین کی دل میں اگر عظمت کسی مقام پر جا کے کم ہوتی ہے، کسی کی تقریر سننے سے کم ہوتی ہے، تو پتہ چلا اس صورت میں وہ کس پر ہے؟ خطا پر ہے، غلطی پر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت حق تسلیم کرنے کے بعد اللہ ہم سب کا خاتمہ حق پر فرمائے۔